دوسرا وہ جس عورت کو نامحرم دیکھے، نامحرم مرد دیکھے، اس کی نظر بھی نہ اٹھے۔ ذرا بات وضاحت طلب ہے، اس وجہ سے تھوڑا تشریح کرتا ہوں۔ یعنی عورت اتنی حیادار پردے دار ہو، اس کے اندر حیا اتنا زیادہ ہو کہ اس کی نظر کسی مرد پر نہ اٹھے، نامحرم مرد پر نہ اٹھے۔ جتنے نامحرم مرد ہے ان پر اس عورت کی نظر نہ اٹھے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر بحالت مجبوری راستے میں بھی جا رہی ہو تو اس کی نظر کسی نامحرم مرد پر نہ پڑے، اتنی حیا اس کے اندر ہو۔ دوسری بات، پردہ اس کا اتنا زیادہ ہو، پردہ کے اندر اتنی لپٹی ہوئی ہو کہ نامحرم مرد بھی اس کی طرف نہ دیکھ سکے۔ اگر دیکھ لے، جیسے آج موجودہ زمانے کا نوجوان ہے، اگر دیکھ لے تو پہچان نہ سکے، بوڑھی عورت ہے جوان ہے، اتنی پردے کے اندر لپٹی ہوئی۔ یہ دو خصوصیات۔ ایک صحابیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا کسی جنگ میں، پتہ چلا وہ آئے بیٹے کی زیارت کرنے، دیدار کرنے، تو پردے کے اندر اتنی لپٹی ہوئی تھی، اتنا برقع کے اندر چھپا ہوا تھا وہ عورت۔ اللہ کی شان، کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ عورت کو دیکھو، بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اتنی چادر میں اپنے آپ کو لپٹی ہوئی آ رہی ہے۔ اس صحابیہ نے سن لی، اس مرد کی بات کو سن لی، تو اس نے جواب دے دیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا حیا فوت نہیں ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ دوسری صفت جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، وہ عورت وہ ایسی ہو کہ نامحرم مرد کی نگاہ بھی اس پر نہ پڑے، اگر پڑے تو پردے میں اتنی لپٹی ہوئی کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر یہ دو اوصاف، مجلس چونکہ ابھی تک جاری تھی، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی بیٹی میری زوجہ محترمہ یہ فرما رہی ہے۔ فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کے اندر اتنی میرے دوستو حیا تھی، امت کو تعلیم دی، جس نبی کی میں بیٹی ہوں میری حالت یہ ہے۔ ایک دفعہ تشریف لائے، چاند کی پہلی تاریخ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی چاند دیکھ لی؟ فرمایا نہیں ابو، چاند نہیں دیکھا، والد محترم چاند نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی۔ پھر پوچھا کیوں؟ فرمایا ابا جان آج چاند کی پہلی تاریخ تھی، حیا دیکھو، آج اس ابا جان کی امت کا کیا حال ہے۔ اس کے نام لیوا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، عزت تار تار کرنے کے لیے خود روڈوں پر نکل رہے۔ بیٹی کا حیا دیکھو، اہلیہ کا حیا دیکھو، تمام صحابیات کے حیا کو دیکھو۔ بیٹا فوت ہو رہا ہے، فرمایا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے۔ بیٹی کیوں نہیں دیکھی چاند؟ چاند کو کیوں نہیں دیکھی؟ فرمایا ابا آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، سب کی نگاہ چاند پر پڑے گی، اگر فاطمہ بھی دیکھے، بات کو غور سے سن لینا، توجہ طلب بات ہے، اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اگر فاطمہ بھی چاند کو دیکھے تو نامحرموں کی نگاہ چاند پر اور فاطمہ کی نگاہ چاند پر ایک ساتھ ہو جائے گی۔ فاطمہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتی کہ فاطمہ کی نگاہ نامحرموں کی نگاہ
کے ساتھ چاند پر برابر ہو جائے، اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ چاند پر برابر ہونے کے لیے، حالانکہ ہر ایک اپنے گھر میں گویا پردے میں، لیکن حیا دیکھو۔ اور یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فاطمہ رو رہی ہے۔ فاطمہ کیا ہو گیا؟ موت کے خوف سے رو رہی۔ فرمایا نہیں علی، موت کے خوف سے نہیں رو رہی، ساری زندگی فاطمہ نے زندگی گزاری، فاطمہ کے دامن کو کسی نے، نامحرم نے آج تک نہیں دیکھا۔ فاطمہ کی تمنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نامحرموں کی نگاہ فاطمہ پر نہ پڑے۔ اس وجہ سے علی رو رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مرنے کے بعد لوگوں کی نگاہ پڑ جائے اور لوگ نوٹ کر لے کہ فاطمہ اتنی قد والی تھی۔ نہیں، علی میں تجھے وصیت و نصیحت کرتی ہوں، اگر میں دن کو مر گیا میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور اگر رات کو مر گئی تو رات ہی رات میری تدفین کر دینا۔ واہ فاطمہ، امت کو دکھلا کے گئے۔ اور ایک عالم سے میں نے سنا، محشر کے میدان میں جس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پولے صراط سے گزرے گی تو محشر میں ایک آواز لگے گی، او محشر کے میدان میں جمع ہونے والوں، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والی ہے۔ وہاں بھی اللہ اس کا پردہ رکھے گی۔ آج فاطمہ کے نام لیوا اور فاطمہ کے بابا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے آپ کو کہنے والے، آج ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ عصر کے وقت بھی اس دن میں نے عرض کیا تھا، جو حدیث گزری تھی اس کے ذیل میں، یہ یہود و نصارہ کا، مغربی میڈیا کا، یورپ والوں کا ایک فتنہ ہے جو اب مسلمانوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، خیال کرنا، اپنی اور اپنی نسلوں کی اگر بقا چاہتے ہو، اس فتنے سے اپنے آپ کو دور کرنا، کبھی بھی اس فتنے کی حمایت نہیں کرنا۔ یہ یہود کی سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کو آئے روز آپس میں اختلاف میں ڈال کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور ان کے اوپر حکومت بھی کی جائے اور ان کو لڑایا جائے۔ تو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آزادی نسواں کا فریب دے کر عورت ویسے بھی ناقصات العقل ہے، مزید اس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو اس فتنے سے خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور پوری امت کی فکر کرو کہ امت اس فتنے سے بچ جائے۔ اس کے لیے آدمی رو کر اللہ سے مانگے۔ آئے مسلمانوں پر کئی اس قسم کے مصائب اور تکالیف ڈالے گئے، لیکن مسلمان اگر جم گیا اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی تو یاد رکھ لینا، یہ مسلمانوں کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ یورپ نے جو اس طرح کا فتنہ کڑا کر کے اپنی عورتوں کو باہر نکالا، اب خود حیران ہے، نسل کا کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں امت کا کیا حال کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یا جتنے صحابیات کی زندگی کو آدمی بغور مطالعہ کرے تو امت کو تعلیم دیا جا رہا ہے کہ امت تم راہ راست پر سے نہ ہٹو، شریعت کو مضبوطی سے تام لو، گھر کی چار دیواری کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، شریعت کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اگر شریعت تم سے گئی تو یاد رکھ لینا، پھر لوگ جیسے ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوتی تو بیڑیا اس کا تیا پانچا کر دیتا ہے، تو اسی طرح اگر ہم شریعت سے الگ ہو گئے
پھر یاد رکھ لینا یہود و نصارہ جیسے چاہے جس طرح چاہے ہماری عزت سے کھیلے، ہمارے ننگ و ناموس سے کھیلے، ہماری حیا سے کھیلے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان سے بھی پھر کھیلیں گے۔ تو خلاصہ کلام میرے دوستو باتوں کا یہ ہے کہ ہم کوشش کر لیں جتنا ہم سے ہو سکے اس فتنے سے خود بھی دور رہے، ایسی چیزوں کی حمایت کرنے سے دور رہے، اور یہ موبائل کا جو دور ہے اس میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آپ نے اپنے موبائل کے اندر کئی لڑکیوں کے تصاویر شیئر کر کے دوسروں کو بھیج دیے، خدا نخواستہ چھوٹے چھوٹے فلموں کے وہ بھیج دیے، یا اسی طرح بے حیائی کے عنوانات بھیج دیے۔ جب تک یہ آگے بیچتے رہیں گے تو اس گناہ میں تمہارا حصہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان لوگوں کی حمایت سے یا حمایت میں چند الفاظ کہنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ فلان یہ ہے فلان یہ دیکھو شریعت کیا کہتی ہے، علماء اہل حق کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اس طرح بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔